احمدیت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو. احمدیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صفی راجپوت. سامعین، یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم ہر اتوار کی شب 6 بجے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں. AM 1350 اور AM 1610 کے توسط سے یہ پروگرام آپ براہ راست ٹورنٹو، اس کے گرد و نواح اور مونٹریال شہر میں سن سکتے ہیں، جبکہ وائس آف اسلام کینیڈا کے یوٹیوب چینل کے ذریعے یہ پروگرام براہ راست انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں سنا جا سکتا ہے. سامعین، ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، احمدیہ مسلم جماعت کی پیشکش ہے. ریڈیو احمدیہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف پیش کریں. ہمارے مستقل سامعین جانتے ہیں کہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں، اور سامعین ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں. اس کے بعد ریڈیو احمدیہ میں ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ اس موقف کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں. ہم پروگرام میں آپ کو براہ راست بھی مدعو کرتے ہیں. اسٹوڈیوز کا ٹیلی فون نمبر آپ سے شیئر کیا کرتے ہیں. آپ فون کے ذریعے براہ راست ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں، اپنا سوال کرتے ہیں، اسٹوڈیوز میں موجود مہمان آپ کے سوال کے جواب دیتے ہیں، یا پھر بذریعہ ای میل آپ اپنا سوال ہم تک پہنچاتے ہیں، اور وقت، موقع اور موضوع کی مناسبت سے اس سوال کو ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنایا جاتا ہے. ہمارے مستقل سامعین یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ریڈیو احمدیہ ہر ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنے سامعین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. ہمارے مختلف مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے موضوعات ہیں جن پر وہ جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھتے ہیں. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مکرم و محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، انصر رضا صاحب کا نام ریڈیو احمدیہ کے سننے والوں کے لیے تو ہرگز بھی نیا نہیں ہے۔ انصر صاحب ہمارے مستقل مہمان ہوتے ہیں۔ آپ کا خاص موضوع جس پر ریڈیو احمدیہ میں ہم آپ کو اکثر کہتے ہیں اور آپ سنتے بھی ہیں، وہ صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انصر صاحب آپ کو دعوت دیتے ہیں قرآن کریم کی طرف اپنے مضمون کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کا ہی سہارا لیتے ہیں، قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انصر صاحب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہیں اور اس وقت اسکاربرو میں جماعتی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ مربی سلسلہ بھی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو لکھنے لکھانے کا بھی شوق ہے اور شاعری میں بھی دخل رکھتے ہیں۔ پروگرام میں مزید وقت میں اب نہیں لوں گا اور ہم چلیں گے انصر رضا صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے سامعین کے لیے آج کون سا خاص موضوع ہے۔ جی انصر صاحب۔ جی جزاکم اللہ اسد صاحب۔ جیسا کہ آپ نے بتا دیا ہے کہ اصل بنیادی موضوع تو صداقت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتا ہے ہمارا۔ اس کے ضمن میں جو بنیادی پہلو جو بیان کی جاتے ہیں مختلف قسم کے، کچھ ایسے موضوعات جو اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی سمجھیں کہ رکاوٹ کا سامنا ہے ہمیں بھی اور جو ہمارے غیر احمدی احباب ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ فیض صاحب کا یہ شعر سنایا ہے کہ اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ یعنی صورتحال اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو، یعنی ہمارے جو مخالفین ہیں، ان کو ہمارے خلاف ہر قسم کی بات کرنے کی آزادی ہے، ہر قسم کی جھوٹ بولنے کی آزادی ہے، اور جو بھی نفرت آمیز پروپیگنڈا ہے وہ کرنے کی آزادی ہے۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو دوسرا ستم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ نشر و اشاعت پہ پابندی ہے ہر قسم کی، اور ایک نفرت کا ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، کیونکہ جب آپ دوسرے کو، جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، اس کو آپ جواب دینے کی اجازت نہیں دیتے اور آپ ملک کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، یعنی جو ہمارے مخالفین کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور اس درست کے دلیل ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو احمدیہ جماعت ہے وہ اس کا جواب نہیں دیتی، اور جواب اس لیے نہیں دیتی کہ جواب تو ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اور پھر جو مسلسل ایک یک طرفہ پروپیگنڈا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ جرمنی میں جب نازی گورنمنٹ تھی، ہٹلر وہاں پہ حکمران تھا، تو اس کا ایک مشیر تھا جس کا نام تھا گوئبلز۔ گوئبلز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو اور اتنا مسلسل بولو کہ دوسرے لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ تو یک طرفہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ شروع میں شاید لوگ نہ مانیں، لیکن جب آپ مسلسل جھوٹ بولتے جائیں اور مسلسل یک طرفہ پروپیگنڈا کرتے جائیں
تو آہستہ آہستہ پھر وہ لوگوں کے ذہنوں میں سچ بن کر بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ جب نفرت بھرا پروپیگنڈا ہو تو اس وقت پھر جو لوگوں کے دلوں میں ایک خاص طبقے کے خلاف جو نفرت بیٹھ جاتی ہے وہ اس طرح گھر کر لیتی ہے کہ دوسرے پھر اس کے متعلق سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہمیں ہمارا دین نفرت سکھاتا ہے، کیا ہمیں ہمارا دین جھوٹ سکھاتا ہے. جس دین کے وہ پیروکار ہیں وہ دین انہیں کیا کہتا ہے؟ کیا ان کا دین ان کو یہ نہیں کہتا کہ کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ؟ یعنی قرآن میں کسی بھی جگہ پہ مخالفین کو جھوٹا کہہ کر شٹ اپ کال نہیں دی گئی، بلکہ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ تم، مثلا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے سامعین کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں جو سب سے خطرناک عقیدہ بیان کیا گیا ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے، اس عقیدے کی وجہ سے کہ رحمان خدا کا کوئی بیٹا ہے. یعنی اتنا خطرناک عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس سے زمین شک ہو جائے گی، پہاڑ گر پڑیں گے. اسی خطرناک ترین عقیدے کے جس کے نتائج اور عواقب اور انجام یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ گر پڑے، اسی عقیدے کے متعلق میں یہ بات زور دے کر بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ لگے. اور میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو قرآن کی بات بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور اسی خطرناک عقیدے کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین. ان سے کہو کہ اگر رحمان کو بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کروں، اگلی صف میں کھڑا ہوں اگر رحمان کا کوئی بیٹا، ان کان للرحمن ولدا. تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ تو کس طرح سے لوگوں کو اس بات کی آزادی دے رہا ہے کہ تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. تم کہتے ہو جی ہم سچے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ سچائی کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے تمہارے پاس، ہے تو لے کر آؤ. لیکن وہ لوگ جو اب میں اپنے سامعین سے یہ بات پوچھتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے سوالوں کے تو کبھی بھی کسی نے جواب نہیں، تو سوال پھر بھی میں کرتا رہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کس طرح سے اس بات پر خاموش ہیں کہ آپ کی حکومت نے، آپ کے علماء نے جماعت احمدیہ کو یک طرفہ کاروائی کے ذریعے بات کرنے سے منع کر دیا، تبلیغ کرنے سے منع کر دیا، پھر ہمارے متعلق جھوٹ بولنا شروع کر دیا، نفرت آمیز پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، لوگوں کو اکسایا، اور ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں. اب یہ کس حد تک اس اسلام کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور کس طرح سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ یہ اب آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ سوچیں کہ کیسے یہ بات درست ہے. اس کے لیے پھر آپ کو ایک نیا دین گھڑنا پڑا، اور آپ کو گستاخی رسول کے جسر تن سے جدا کے نعرے ایجاد کرنے پڑے، آپ کو جلاؤ گھیراؤ والے عقیدے گھڑنے پڑے جو نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں ہیں. آپ نے احادیث گھڑی ایسی جس میں اس طرح کے جو وحشیانہ افعال ہیں ان کی سند آپ کو مل گئی. تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آج کچھ ایسی تضادات اور ایسے جھوٹے پروپیگنڈے جو ہیں وہ ان کا پول کھولنے کی کوشش کروں گا، اپنے سامعین کے کانوں میں وہ باتیں ڈالوں گا. اور سب سے پہلے اس میں جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے کو
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے عقیدے کو اس طرح سے بار 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 اور بار بار لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا اور ان کو یہ باور کرا دیا گیا کہ دین اسلام ختم نبوت سے شروع ہوتا ہے اور ختم نبوت پہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور دین میں اور کچھ بھی نہیں ہے. دین کی اساس، دین کی بنیاد، دین کا سب کچھ اول تا آخر جو ہے وہ یہی ہے کہ ختم نبوت، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ الفاظ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی بھی قسم کا، خود وہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ان کے جو ترامیم کی گئی ہیں آئین میں، جو قانون وضع کیا گیا ہے، جو فتاوی دیے گئے ہیں اس میں وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے، دین کی بنیاد یہ ہے ختم نبوت. اب قرآن میں دین کی بنیاد کیا ہے؟ مستند احادیث میں، بخاری وغیرہ میں جو ارکان ایمان بتائے گئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا شفیع صاحب آپ بھی میرا خیال ہے اس پروگرام میں تھے جب ہم نے جی یہ سوال کیا جی ہاں کہ آپ ارکان ایمان بتا دیں، ارکان اسلام بتا دیں، تو نہیں بتائے. بار بار التجائیں کرنے کے بار بار درخواست کرنے کے باوجود یہ نہیں بتایا گیا کہ قرآن اور حدیث میں، سنت میں ایک مسلمان کی کیا تعریف ہے، وہ کون سے ارکان ہیں جن پر ایمان اور عمل کے ذریعے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے، کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے. یہ نہیں بتایا گیا، اس لیے کہ پھر اپنا پول کھلتا نا. اور لوگوں کو تو بتایا تھا کہ جی ختم نبوت کو مان لو اور بس چھٹی، اور تو کوئی کام نہیں ہے. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ جی آپ مسیح کے کفارے پر ایمان لے آئیں، یہ مان لیں کہ جی مسیح ہماری خاطر صلیب پر چڑھا اور ہمارے لیے وہ نعوذ باللہ لعنتی ہوا، اور مسیح کے خون پر ایمان لے آئے، ہم کفارے پر ایمان لے، بس چھٹی، یہی نجات کے لیے کافی. جیسے شیعہ ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایمان لے آئے اور پورے سال میں 10 دن ماتم کر دیا اور کہا جی کہ بس پورے سال کے گناہ معاف ہو گئے. تو اس طرح انہوں نے بھی یہ معاملہ گھڑ لیا کہ بس آپ ختم نبوت کو مان لیں، اس کے بعد آپ جو چاہیں کریں، کیونکہ آپ ختم نبوت کو مانتے ہیں. تو یہ جیسے میں نے اس کیا نا کہ ایک بالکل نیا دین گھڑ کے بتا دیا گیا ہے، ایک نئی شریعت گھڑ کے بتا دی گئی ہے. اور اس میں جیسے کچھ ایسے بھی فرقے بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا فرقہ کہتے ہیں، کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں جن میں کچھ باتیں بہت زیادہ جو ہے وہ جائز قرار دی جاتی ہیں، اور اس میں بس وہ کہتے ہیں موٹا موٹا یہ عقیدہ رکھو اور موٹے موٹے یہ اعمال کر لو، اور بس باقی جو پابندیاں ہیں شریعت کی وہ ضروری نہیں ہیں، آپ بس یہ کر لیں ایک آدھا کام تو وہ سارا آپ کا جو ہے نا وہ فرض پورا ہو جائے. اسی طرح انہوں نے بھی یہ عقیدہ کر لیا. اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بدعقیدگی تو تھی، بدعمالی بھی کس صورت کے ساتھ پھیلی ہے، کس تیزی کے ساتھ پھیلی ہے. بہرحال تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو جو آپ کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے کہ ختم نبوت ہی اول تا آخر ہمارا عقیدہ ہے، وہ بات بالکل غلط ہے. اور اس کا ثبوت آپ پچھلے چند پروگراموں میں دیکھ چکے ہیں کہ میں نے بار بار پوچھا کہ وہ کون سے ارکان ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے، وہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس سے پھر ختم نبوت کے عقیدے کی جو کلئی ہے وہ کھل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس میں بھی جو تضادات ہیں وہ میں پھر آپ کے سامنے اب ایک ایک کر کے رکھتا ہوں. اور وہ یہ ہے، سب سے پہلا تو جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے اس کے اوپر کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا نا ابھی، کہ وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. جیسے میں نے اس کیا، یہ میں نے خود سے نہیں کہا، یہ ان کی تحریروں میں یہ الفاظ موجود ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا.
بلکہ وہ جو ترمیم کی گئی ہے، جو قانون بنایا گیا، اس میں تو ہے کوئی مجدد، کوئی مسلم بھی نہیں آ سکتا یعنی اب اصلاح کی تو گنجائش ہی کوئی باقی نہیں بچی، مجدد بھی نہیں آئے گا، مسلم بھی نہیں آئے گا۔ ایک صاحب ہیں جو جب پاکستان بنا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ایک خود ساختہ قسم کے شیخ الاسلام بن گئے، ان کو ان کے فرقے کے لوگوں نے شیخ الاسلام بنا دیا۔ ظفر احمد عثمانی صاحب ان کا نام تھا۔ ان کے ایک صاحبزادے ہیں، وہ تو انڈیا میں ہی رہ گئے تھے، قمر احمد عثمانی صاحب۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، عقیدہ ختم نبوت اور نزول مسیح۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان عقائد میں جن کی براہ راست زد عقیدہ ختم نبوت پر پڑتی ہے، حیات مسیح، نزول مسیح اور ظہور مہدی کے مزعومہ عقائد شامل ہیں، اور ان میں سے حیات مسیح اور نزول مسیح کا عقیدہ سر فہرست ہے، جس سے عقیدہ ختم نبوت کی عمارت ہی منہدم ہو جاتی۔ یہ صفحہ 5 پر لکھتا ہے۔ پھر آگے صفحہ 8 اور 9 پر لکھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی موجودگی میں حیات مسیح اور نزول مسیح کا تصور قلب و ذہن میں ہمیشہ ہی کھٹکتا رہا کہ یہ دونوں تصورات ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت برحق ہے تو کسی نبی کے آنے اور دین اسلام کو حقیقی غلبہ دلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب یہ وہی بات ہے جو ہم ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایک نبی ہیں، آپ ان کے آنے کو مانتے ہیں، وہ عقیدہ آپ کا ایک ایمان کا جز ہے۔ تو پھر یہ آپ سوچتے نہیں اس بات کو کہ خود آپ کے اپنے عقیدے میں یہ تضاد ہے۔ اس کے اوپر ہم آگے چل کے اور بات کرتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی گھرانے کے ایک صاحب نے، یعنی مفتی محمد شفیع صاحب نے، یہ انہی کے خاندان میں سے تھے جو میں نے ابھی بات کی ہے، ظفر احمد عثمانی صاحب کے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت کامل۔ اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم کی 100 آیات جو ہے وہ ختم نبوت کے عقیدے کی مؤید ہیں، یعنی وہ تائید کرتی ہیں 100 آیات، اور بہت کھینچ تان کر انہوں نے بڑا زور لگا لگا کر وہ آیات پیش کی ہیں، اور میں نے وہ کتاب کئی دفعہ پڑھی ہے، میرے پاس موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ تو اب مفتی محمد شفیع صاحب تو کہتے ہیں جی کہ 100 آیات ہیں جس سے عقیدہ ختم نبوت کی تائید ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے رسالہ ندائے خلافت میں، یہ شمارہ ہے ستمبر 2002 کا، 19 سے 25 ستمبر 2002، اس میں وہ لکھتے ہیں، سوری 19 نمبر ہے صفحے کا، سوری، اس میں وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن مجید میں ختم نبوت کی جو ایک ہی آیت سورہ احزاب میں ہے۔ اب بتائیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں ایک ہی آیت، اور مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں کہ 100 آیات، تو کس کی مانے بندہ؟ پھر انہی میں دیوبندی علماء میں ایک صاحب ہیں مفتی محمد احسن صاحب، ان کی کتاب ہے احسن السوانے، یہ ان کی بایوگرافی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس آیت خاتم النبیین سے استدلال کرنے سے قبل ایک مقدمہ سمجھ لیجیے کہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ لاکن کے ما قبل اور ما بعد میں تضاد ہوتا ہے، یعنی وہ جو جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا لیکن، اس کو عربی میں یعنی قرآن میں جو لکھا ہے وہ لاکن یا ولاکن لکھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس آیت میں جو آپ نے استدلال کرنا ہے، ایک مقدمہ اس کا یہ ہے، یعنی اس کا ایک، اس سے پہلے جو آپ نے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے نا لاکن سے پہلے جو کچھ لکھا گیا ہے، جو الفاظ ہیں، یہ جو جملہ ہے، اس میں اور لاکن کے بعد میں جو لکھا جاتا ہے، ان دونوں میں ایک تضاد ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہم
جماعت احمدیہ یہ مثال دیتی ہے بار بار کہ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ جی میں اسٹیشن گیا تھا لیکن گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتا، گاڑی چھوٹ گئی، تو پہلے اور آخری میں تضاد ہو گیا، یعنی میں گیا تو تھا لیکن گاڑی نہیں بیٹھی، تو لیکن سے پہلے جو ہے اور لیکن کے بعد جو ہے اس میں ایک تضاد آ گیا۔ تو کہتے ہیں جی وہ تو لیکن کے تو پہلے اور بعد میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں تضاد ہوتا ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ اور یہاں لیکن کے ما قبل اور ما بعد میں تضاد معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت ہے کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، مطلب کہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بعد، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبی، اللہ کے رسول اللہ و خاتم النبی، لیکن اللہ کے رسول۔ تو کہتے ہیں اس میں جو لاکن آیا ہے اس سے پہلے اور بعد میں تو تضاد لگتا ہی نہیں مجھے کہ کوئی تضاد ہے، اس لیے اب وہ لکھتے ہیں آگے، اس لیے کہ باپ نہ ہونے اور رسول ہونے میں کوئی تضاد نہیں، حالانکہ تضاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کسی کا باپ نہ ہو اور رسول ہو؟ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا باپ کسی کی اولاد نہ بھی ہو، تو کسی کی اولاد نہ ہونے سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول نہیں ہے یا وہ اللہ کا رسول ہے اور باپ نہیں ہے؟ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں نا۔ ہو سکتا ہے کوئی کسی کا باپ نہ ہو رسول بھی نہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کا باپ نہ ہو لیکن رسول ہو، تو اس میں کیا تضاد ہے کہ جی باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول؟ تو اگر وہ کسی کا باپ ہوتا تو کیا اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا تھا؟ وہ جتنے ٹھیک، بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، مطلب نوح علیہ السلام سے شروع کرنے آپ، بلکہ آدم علیہ السلام سے شروع کرنے، جی اور ان کے بعد بڑے بڑے انبیاء آئے تو ان کے باپ ان کی اولاد تھی، وہ باپ تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے تو کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول؟ تو باپ ہونا اور رسول ہونا اس میں کیا ایک تضاد کی بات ہے، اس میں کیا اختلاف ہے کہ جی باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول؟ تو باپ ہوتا تو کیا اللہ کا رسول نہ ہوتا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام باپ بھی تھے تو اللہ کے رسول نہیں تھے؟ وہ تو اللہ کے رسول بھی تھے اور باپ بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، باپ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، باقی انبیاء جتنے بھی ہیں وہ سب باپ تھے، ان کی اولاد تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول تھے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر یہ اگر کہا جائے کہ جی نہیں وہ تو نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کسی جگہ نہیں لکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا نبی تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا اپنا بیٹا تو نبی نہیں تھا، وہ تو کئی ہزار سال کے بعد۔ جی حضرت نوح کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں تھا، یا لیکن یہ دیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسحاق اور اسماعیل دونوں بیٹے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام جی کا بیٹا تو نبی ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا جو فوری بیٹا ہے وہ تو نبی نہیں ہے۔ بالکل، پھر آگے چلتے جائیں، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب ہے، وہ نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا ایک ہی بیٹا نبی ہوا نا، جی باقی تو نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ نہیں، السلام تھے وہ تو باقی نہیں ہوئے، یوسف علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہوئے وہ تو ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ تو یہ جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے کے لیے ایک نیا دین گھڑنا پڑتا ہے، آپ کو ایک نئی شریعت، ایک نیا عقیدہ گھڑنا پڑتا ہے جس کا قرآن سے، اور قرآن سے تو کیا عقل سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ہمارے جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں یا جو ان کے پیروکار ہیں، وہ بھی اتنے بھولے ہیں کہ وہ پوچھتے نہیں مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب یہ عقل کی بات نہیں کر رہے آپ، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات، اور کہتے نہیں جی وہ تو بیٹا ہے نبی کا، تو بیٹا تو نبی ہوتا ہے، تو پھر تو ہم سب کو نبی ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم سب آدم کی اولاد، آدم کی تو اولاد ساری بھی نبی ہوتی ہے نا، پھر آگے ان کا بیٹا بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ تو بہرحال اچھا، اب یہ جو مولوی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ باپ نہ ہونے اور رسول ہونے میں کوئی تضاد نہیں، حالانکہ تضاد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ لکھ رہے ہیں، میں اب ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے اس قول سے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید آپ ہمارے کسی بھی قسم کے باپ نہ ہو۔ اس لیے اب یہ دیکھیں کتنی اچھی بات کی میں نے، کہ شبہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ تضاد تو نہیں ہے، لیکن اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باپ تو نہیں ہے
اور کسی بھی قسم کا باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو باپ وہ ہوتا ہے نا جو جس کے صلب سے، جس کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر استاد بھی باپ ہوتا ہے، پھر جو بیٹی دیتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے، جو پیر ہوتے ہیں وہ بھی روحانی باپ ہوتے ہیں، انبیاء بھی باپ ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی صبح یہ ہو سکتا تھا کہ شاید پھر آپ ہمارے کسی بھی قسم کے باپ نہیں، ماں کانا محمد النبا دن رجال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کی بھی باپ نہیں، تو کہتے ہیں پھر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ کسی بھی قسم کے باپ نہیں ہیں ہمارے۔ اس لیے آگے لا کے رسول اللہ سے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ نسبی باپ تو نہیں، مگر دوسری قسم کے باپ ہیں، یعنی رسول اللہ ہیں اور روحانی باپ ہیں۔ اور اگر اس مقام کی اس طرح تقریر نہ کی جائے تو کلام میں ربط پیدا نہ ہوگا جو کلام اللہ میں محال ہے۔ تو دیکھیں کیسے سچ نکلتا ہے ان کے منہ سے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کر سمجھا دیا کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کسی بھی قسم کے باپ نہیں ہیں، وہ نسبی باپ تو نہیں ہیں، یعنی رجال کے، یعنی ان کے جو بیٹے تھے وہ رجال یا رجل بننے سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن ولاکی رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے، اور اس لحاظ سے وہ تمہارا روحانی باپ ہے۔ تو کہتا اگر یہ نہ ہو تو پھر کلام اللہ میں ربط جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوگا، اور یہ تو بالکل محال ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جو یہ بات کرنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ جی آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں، اور وہ تو نبی ہیں، کیونکہ ان کو نبی ان کا ہونا وہ قرآن میں بھی ہے، اس لیے کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا، ان کی بات نقل کی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جعلنی نبیًا وجعلنی مبارکن اینما کنت، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیًا وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، میں جہاں بھی ہوں۔ تو وہ تو جہاں بھی ہیں وہ نبی ہے، وہ جہاں بھی ہیں مبارک۔ اور آپ نے قرآن کے برخلاف یہ عقیدہ رکھا کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے، حالانکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب الفتن والملاحم باب خروج الدجال میں یہ حدیث ہے کہ لیسا بینی و بین عیسیٰ نبی و انہ نبی، کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، یعنی عیسیٰ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں، ہمارے درمیان کوئی نبی۔ اس طرح کی ایک حدیث بخاری میں بھی ہے کتاب الانبیاء میں باب بنی اسرائیل، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے پہلے دور کی بات بتا رہے ہیں، جب پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور اپنے درمیان، یعنی وہ جو آپ سے 600 سال پہلے آئے تھے، فرماتے ہیں کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں آج سے 2000 سال پہلے، ان کے 600 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو آپ دونوں کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ لیکن یہ جو ابو داؤد کتاب الفتن والملاحم باب خروج الدجال کی جو حدیث ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی بات ہے، یعنی نہ تو آپ سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی آیا، اور نہ ہی آپ کے بعد اور مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی آئے، آپ درمیان میں ہیں، آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے بعد مسیح موعود علیہ السلام۔ اب آپ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں، آپ کی مرضی ہے کہ جی بعد میں بھی عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو وہ پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے، بعد میں بھی عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، اور درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ہمارے سامعین کو سمجھ آ گئی ہوگی، سفی صاحب کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی، کیوں سفی صاحب آپ کو پتہ لگ گیا نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل انصر صاحب، بالکل۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس میں جب ان سے بات کی جاتی ہے تو اب اس کے بارے میں پھر ہم آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ نقطہ بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی نہیں ہوں گے، دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں اور اسلامی شریعت پر عمل کریں، اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، کیونکہ ان کو نبوت پہلے سے مل چکی ہے، اس لیے وہ تو آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں کسی کو نبوت ملے گی نہیں یا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا،
اس کے اوپر پھر ہم آگے مزید بات کرتے چلیے بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بھی جمع کر لیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی امتی کیسے ہو سکتا ہے، ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں نا ہیں۔ نہیں، کہ وہ جو یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی امتی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ امتی نبی کیسے ہو سکتا امتی نبی کیسے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہے، ہاں ہاں، وہ جو ہے بالکل نا ٹھیک وہ ہے، دوسرا کر لیتے ہیں، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ نبی ہو اور وہ امتی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں مانتے کہ امتی ہو اور نبی ہو جائے۔ چلیے بہت شکریہ سامعین، پروگرام ریڈیو احمدیہ، انصر رضا صاحب نے ابھی آپ کے سامنے ابتدائیہ رکھا، کچھ مثالیں باتیں بیان کی اور کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھے، اپنے سوچ کے دروازے کھولیے، اور جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، یا ان باتوں کا جو جواب آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ ہم تک پہنچائیے اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ریڈیو احمدیہ پروگرام جاری رہتا ہے شب 8 بجے تک۔ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 416-410-6522، 416-410-6522۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ پروگرام کا حصہ بنے تو موضوع سے متعلق ہی بات کیجئے گا، جو نکات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں انہی پر بات کریں گے تو مناسب بھی رہے گا، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھایا جائے گا۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں انصر رضا صاحب، اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت۔ پروگرام میں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 416-410-6522، یعنی 416-410-6522، 416-410-6522 کال کر سکتے ہیں، اور اپنے سوال کے ساتھ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ پروگرام، جیسا کہ آپ کو شروع میں بھی پروگرام کی عرض کیا تھا، کہ آپ AM 1350 اور 1610 کے توسط سے مونٹریال، ٹورنٹو، GTA تمام علاقوں میں تو سنتے ہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اس یوٹیوب چینل کا نام ہے وائس آف اسلام کینیڈا۔ آپ وائس آف اسلام کینیڈا کے یوٹیوب چینل پر یہ پروگرام سن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے www.voiceofislam.ca۔ وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے، تو voiceofislam.ca۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ آپ آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں، بلکہ آرکائیوز میں جا کر آج سے پہلے کے تمام پروگرامز کی ریکارڈنگ کو بھی سنا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ voiceofislam.ca کے ذریعے کانٹیکٹ اس میں جا کر آپ اپنی رائے، اپنے تبصرے، اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور جیسے انصر صاحب نے آج حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں، کچھ کتابوں کے نام لیے ہیں اور انہیں حوالے پڑھے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حوالے آپ تک پہنچ جائیں اور آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو یہ حوالے بھی آپ کو مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ تو سامعین، پروگرام جاری ہے۔ پروگرام میں وقت ہے جب گاہے بگاہے آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ 416-410-6522، 416-410-6522 نمبر ہے۔ آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ آج مہمان ہیں مکرم و محترم انصر رضا صاحب۔ انصر صاحب، سوالات آپ جب بھی رکھتے ہیں پھر ہمارے انتظار کی گھڑیاں طویل ہو جاتی ہیں، ہاں جی، بالکل صحیح۔ تو مزہ انتظار کا خدا کرے نہ مٹے، ہوں، میرے سوال کا وہ دیں جواب برسوں میں۔ تو صحیح۔ کبھی کبھی انتظار کا مزہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی، اب سوال کا سلسلہ میں ہی شروع کر لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی، ضرور ضرور۔ چلیے، آپ نے ایک اچھا نقطہ بیان کیا کہ جو لیکن کے بعد کی بات جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ کی جو آپ نے بات بتائی کہ وہ باپ کی جگہ ہے، تو یہ روحانی مقام ہے۔ تو ہمیں یہ جی، نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ واہ کا لفظ ہے اور خاتم النبیین ہے، یہ بھی پھر روحانی مقام کی بات ہو رہی ہوگی، اس کو تو یہ جسمانی لے لیتے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ جو اس کے بعد رسول اللہ کے الفاظ ہیں اور جو خاتم جی، النبیین کے الفاظ ہیں، وہ تو اگر رسول کا ہونا ایک روحانی مقام ہے تو خاتم النبیین ہونا کا تو اس سے بھی بڑا ایک روحانی اس مقام سے ہے۔ بھی بڑا روحانی مقام ہے۔ اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ
تم مردوں کے عام لوگوں کے روحانی باپ ہیں بلکہ انبیاء کے بھی باپ. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ علیہ وسلم جو ہیں وسلم. وہ انبیاء کے بھی باپ یعنی ان کی روحانیت جو ہے. اور یہ میں پھر کسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ حوالے رکھوں گا اپنے سامعین کے، جس میں علماء نے لکھا ہے کہ جس کو بھی نبوت ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے ہی ملی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں علماء نے یہ لکھا ہے، بلکہ جو بریلوی علماء کے سرخیل ہیں، جو اس کے بانی ہیں اس فرقے کے، احمد جی رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس کو بھی نبوت ملی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے صلی ہی اللہ ملی علیہ ہے. وسلم. اور دوسرے دیوبندی علماء نے بھی لکھا ہے کہ جس کو بھی نبوت ملی ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں، جیسے کہ آپ کو کہا بھی گیا قرآن میں سراج منیرہ. جی تو کہتے ہیں جی جس کو بھی نبوت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی ملی. تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کے روحانی باپ ہیں بلکہ انبیاء کے بھی جو ہے وہ روحانی باپ. چلیے بہت شکریہ، اس بات کی بھی وضاحت ہوگی. سامعین 4164166522 416-410-6522 اسٹوڈیوز کا نمبر ہے. آپ اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی www.voiceofislam.ca، جس پر یہ پروگرام بھی سنا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے بھی سوالات آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ایک تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ آپ بذریعہ ای میل بھی ریڈیو احمدیہ تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے qa@voiceofislam.ca. دو ہی لفظ ہیں، کیو سے کوشچن، اے سے آنسر. qa@voiceofislam.ca. آپ اس ای میل پر اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. انصر صاحب آپ کی اجازت سے ہمارے پہلے کالر امین صاحب ہیں، انہیں آن ایئر لیتے ہیں. امین جی صاحب آپ ریڈیو احمدیہ پر براہ راست موجود ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور آپ کا سوال. خوش آمدید. کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے سردا، آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا احسان. آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. اب آپ کی بات میں نے نام مجھے فرق پڑ جائے تو معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے مفتی شبیر عثمانی کہا یا تقی عثمانی صاحب کہا. ان کو اللہ نے فہم دیا تو ان کو 100 آیات نظر آئیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کا جو فہم تھا ان کو 1 نظر آئی. تو اب یہ اپنے اپنے فہم کی بات ہے. آپ سوال کریں، تبصرہ نہ کیا کریں. آپ کو ہزار دفعہ کہا ہے کہ آپ سوال کریں. میں بھائی میرے سوال ہی کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم کا ہے. سورج پھر وہی بات، تبصرہ نہ کریں، سوال کریں. سوال کیا آپ کا؟ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ سورج روزانہ چمکتا ہے پر چمگاٹ پھر وہی رنگا بات، ہوتا ہے. تبصرہ کرنا شروع کر دیا. سوال کریں بھائی، سوال. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی حدیث پڑھی لیس بینی و بینکم، ٹھیک ہے؟ بینہ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات عیسیٰ علیہ السلام کرتے، میرا سوال یہ تب بھی صحیح تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں. لیکن آپ یہ حدیث پڑھتے وقت اتنا دھیان رکھیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آئیں گے. جی اور جی ٹھیک ہے. ختم نبوت کے بارے میں آپ جو کہتے ہیں نا، تو صرف عقیدہ ختم نبوت اسلام کا جز نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے ساتھ ساتھ یہ لازمی جز ہے عقیدہ ختم نبوت. یہ نہ کہیں آپ کہ جو مرضی آئے منوا لیں، جیسا فرقہ آئے بنوا لیں، سمجھا؟ تو یہ بات چلیں ٹھیک ہے، آپ کی 2 باتیں آ گئی. ہاں جی چلیے بہت شکریہ انصر صاحب. ان میں سے ایک بات بڑی مطلب ایک وہ کیا اس سے کہتے ہیں کہ ایک پریگمیٹک چینج آ گئی ہے 10 سال 12 سال 15 سال بعد، کہ امین صاحب نے مان لیا وہ آئیں گے تو نبی ہوں گے. میں وہی کہنے لگا تھا کہ جی وہ جو انہوں نے کہا نا کہ جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جی تو کچھ بھی کہیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے، میں نے پہلے کہا تھا نا جب میں وہ بات بتا رہا تھا، تو میں کہا جی آپ کی مرضی، آپ عیسیٰ علیہ السلام رکھ لیں، ہم کہتے ہیں جی مسیح موعود علیہ السلام، ٹھیک ہے نا جی. شخصیت سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا. اب وہ نبی آئے گا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا وہ مسیح موعود علیہ السلام ہو، نبی تو آئے گا نا. ٹھیک ہے.
تو بالکل صحیح ہے. آپ نے تو نبی کے آنے کو مان لیا. تو پھر یہ آپ کی بات میں ختم سمجھ گئی. نبوت کی مہر توڑ گیا یہ. ختم نبوت تو ٹوٹ گئی نا، پھر تو ختم ہو گئی. اب مفتی شفیع صاحب نے 100 سمجھی یا کسی اور نے، تو خود آپ کے علماء میں تضاد آ گیا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب میں اتنی بھی فہم نہیں ہے کہ ان کو صرف ایک ہی نظر آئی. اور کیا کہا تھا انہوں نے بعد میں؟ نہیں، بہرحال جو بات ٹیپ کا بند تھا وہ یہی تھا کہ نبی ہاں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ہوں. تو پھر وہ آئیں گے اور وہ نبی ہوں گے. ہاں. یہ تو ہاں. یہ اب امین صاحب ہاں. کہتے ہیں کہ ہاں. ریکارڈ پر ہے، ریکارڈ کر لیں. ہاں. سارا ٹورنٹو سن رہا ہے، ہاں. ہاں. تو آج بھی سارا کینیڈا سن رہا ہے انصر صاحب. ہاں. وہ ہاں. کہہ گئے ہیں، بالکل. اس بات کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، ورنہ تو وہ ہاں. کتنی کتنی چیزیں نکال ہاں. کے لے کر آتے تھے پہلے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. تو اب ایک سوال کی طرف تو یہ آ گئے. جو ہوں. بات تھی، اور وہ آپ نے جس مقام کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جہاں لیکن کا لفظ آتا ہے، کتنا ایک لطیف نقطہ بیان کیا ہے. ان نکات پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامعین کچھ بات ہم سے کریں اور ہوں. ہمیں بتائیں. تو ہوں. سامعین، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. 4164106522 کال کر سکتے ہیں، اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. مکرم و محترم انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات وہ دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ 1 گھنٹے سے کچھ زائد کا وقت ہمارے براہ راست نشریات کے لیے آج باقی ہے. ابھی 8 بجے شب تک ہمارا یہ پروگرام جاری رہتا ہے. لگتا ہے کہ امین صاحب تک ہمارا تبصرہ کچھ پہنچا ہے اور وہ کچھ مزید کہنا چاہتے ہیں. تو امین صاحب، آپ ایک دفعہ پھر آن ایئر ہیں. آپ کو دوبارہ خوش آمدید ریڈیو احمدیہ میں. جی جی بہت شکریہ، بہت شکریہ انصر رضا صاحب. صرف میرا سوال یہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی نبوت منسوخ کی یا شریعت منسوخ کی؟ یہ میرا سوال. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ اچھا امتی نبی نہیں ہو سکتا، نبی امتی نہیں ہو سکتا. ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بیٹے امتی بھی ہیں اور نبی بھی ہیں ایک ہی وقت میں. کون؟ اسی طرح یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام. میرا یہ سوال ہے کہ انبیاء سابقین میں یہ سب تھا، آپ نے قرآن میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا، تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آ کے نبی ہو کے امتی ہو سکتے ہیں تو پھر یہ کیسے ختم عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا؟ ذرا بتائیں. میرا پہلا سوال بہت دھیان سے کہ اللہ نے نبوت ختم کی کہ شریعت؟ پھر آپ کو کس پتہ کی؟ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. یہ مجھے جواب دیں. اچھا، انصر بات صاحب، یہ ہے کہ جی. آپ آج کیا مسکوکا سے پروگرام کر رہے ہیں؟ کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا ہے آپ کتنے پانی میں ہیں. اتنے پانی میں. ہاں، بالکل بالکل. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کی نبوت منسوخ نہیں کی. ہم تو کہتے نہیں کہ کسی کی نبوت منسوخ کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور جب اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو شریعت نہیں دی. اب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو شریعت دی، اور اس کے بعد پھر ان کے 1000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. تو خدا نے ٹھیک. قرآن میں کیا کہا کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو انہی کی، یعنی نوح کی شریعت میں سے تھے، نوح کے گروہ میں سے تھے. تو ان کو تو شریعت ملی نہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر نہیں ملی تو پھر اسحاق علیہ السلام کو بھی نہیں ملی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی نہیں ملی، پھر یعقوب علیہ السلام کو بھی نہیں ملی، پھر یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں ملی. نبوت کسی کی بھی منسوخ نہیں ہوئی، ساتھ ساتھ تھے. پھر موسیٰ علیہ ٹھیک ہے. السلام کو ان کے بعد، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام تک تو اگر کوئی نبی آیا بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن شریعت کسی کو نہیں ملی، نہ کسی شریعت کا ذکر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملی ہے، اور ہارون علیہ السلام ان کے بھائی تھے اور وہ ان کے ساتھ نبی تھے. نہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی، اور نہ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہوئی، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہوئی. کوئی بھی منسوخ نہیں ہوئی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ پھر وہ ختم نبوت کیسے ٹوٹی؟ ختم نبوت تو تھی نہیں. خاتم النبیین کا مقام تو ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ سے پہلے تو ختم نبوت تھی ہی نہیں کسی قسم کی. اس لیے یہ آپ کا سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے کسی بھی نبی کو، یعنی جو آپ ایک فگر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ایک نمبر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، 1,24,000.
تو 1,24,000 میں سے 1,23,999 کو مقام خاتم النبیین تو دیا ہی نہیں گیا. جب مقام خاتم النبیین دیا ہی نہیں گیا تو آپ اس کا جو مرضی مطلب لے لیں. آپ اسے مراد یہ لیں کہ وہ آخری نبی ہے. چلیں آپ کی خاطر ہم نے یہ مان لیا کہ جی وہ مان لیا، مطلب فار دی سیک آف آرگومنٹ. تو جب ان کو ختم نبوت کا مقام ملا ہی نہیں تو پھر ان کی زندگی میں کسی دوسرے نبی کے آنے سے ختم نبوت کیسے ٹوٹتی، یا خاتم النبیین کا مقام کیسے خراب ہوتا، اس لیے کہ وہ مقام تو تھا ہی نہیں. نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا، نہ موسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا. یہی دو ہے نا جو نون ہسٹری میں، جو قرآن کی ہسٹری ہے. یا پھر یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، ان کے بیٹے زکریا علیہ السلام ہے، ان کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو حضرت حضرت زکریا علیہ السلام تھے، والد تھے یحییٰ علیہ السلام کے، وہ خاتم النبیین تھے کہ ان کے زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کو نبی بننے سے زکریا علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہو جاتی. دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں کٹے ہیں، دونوں نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، وہ سارے نبی ہیں، سارے ایک وقت میں ہیں، آگے پیچھے ہیں. لیکن کسی کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ ختم نبوت ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ کے عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے. اس لیے آپ یہ سوال کر کیسے سکتے ہیں کہ جی وہاں کیسے وہ کیسے نہیں ٹوٹی؟ پھر بھی ٹوٹ کیسے سکتی ہے خاتم النبی؟ میرا مطلب ہے ہنسی آتی ہے مجھے کہ خاتم النبیین کا مقام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا نا، اور جی میں اس کا ترجمہ بھی آپ والا ہی کر رہا ہوں کہ وہ آخری نبی ہے. تو جب کسی کو خاتم النبیین کا مقام دیا ہی نہیں گیا تو اس کی زندگی میں کسی دوسرے نبی کے آنے سے اس کے ختم نبوت کی مور کیسے ٹوٹ سکتی؟ اور پھر انہوں نے فون کر لیا دوبارہ، یہ نہیں بتایا، اتنی ہمت پیدا نہیں کی کہ ہاں میں نے یہ مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں. تو آخری نبی تو ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نا پھر، کیونکہ جی بالکل. اور پھر انہوں نے دلیل بھی خود ہی دے دی. اپنے جو ہماری بات تھی نا اس کی دلیل خود انہوں نے دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں نبی بننے سے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کے نبی ہونے سے اگر ختم نبوت کا مقام نہیں ٹوٹا تو یہاں کیسے ٹوٹے گا؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اور ہم کیا، جماعت احمدیہ کی یہ کہتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے نبی بننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام خاتم النبیین یا ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی، ان کا بیٹا نبی، ان کا بیٹا نبی، لیکن وہ چونکہ انہی کی شریعت کے اوپر ہیں اس لیے وہ تو ٹوٹتی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام نبی بن گئے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے کہ وہ تو دونوں ایک ہی شریعت کے اوپر ہیں، ایک ہی چلیے دین کے اوپر ہیں. اس پہ جو ہے نا ہم واپس آتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ امین صاحب کافی لوگوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت نبی مانتے ہیں، اور وہ نہ صرف ان کو واپس لا رہے ہیں بلکہ شاید وہ ان کی شریعت کو منسوخ بھی کروانا چاہ رہے ہیں، کہ مطلب آ کے شاید وہ اعلان کریں گے یا واللہ عالم، اور پھر اس شریعت کے تابع ہو جائیں گے. کچھ ان کی گفتگو سے لگتا ہے ایسے. اور دوسری طرف اسی سانس میں ایک اور اس میں کہیں گے کہ بھئی اس سے پہلے تو ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، کوئی مرے گا نہیں جب تک ان پر ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ کنفیوژن کافی ہے. اس پر جی واپس آتے ہیں، امین صاحب سے بھی پوچھیں گے، لیکن اس سے پہلے احمد صاحب ہمارے ساتھ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، مسز ساگا سے ہمیں کال کر رہے ہیں. احمد صاحب، ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پارٹی کی خاتون نے کچھ اس طرح کے الفاظ کے جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں، تو اس کے بعد ہنگامے شروع ہو گئے اور مار دھاڑ جیسے کہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو کیا جو حقیقی اسلام ہے وہ واقعی ہی اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی توہین کرے تو مارو اس کو، اور جلاؤ گھراؤ کرو، لوگوں کی پراپرٹی کو آگ لگاؤ، لوگوں کو قتل کرو؟ یہ جب بھی پورے یورپ میں یا کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو لوگ آگے سے ریئیکشن دیتے ہیں. کیا اس ریئیکشن سے جو غیر مسلم ہیں وہ رسول اللہ کی عزت کرنا شروع کر صلی دیں اللہ گے؟ علیہ کیا وہ وسلم. مسلمانوں سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے؟ میرا یہ سوال ہے. جی احمد ٹھیک. صاحب، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہ تو قرآن سے ایسی کوئی بات ثابت ہے، نہ سنت سے، نہ حدیث سے. جیسے میں نے شروع میں کیا تھا کہ وہ شریعت، وہ دین جو قرآن اور سنت پر مبنی ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے پھر ان لوگوں کو باتیں گھڑنی پڑی ہیں. انہوں نے پھر ایسی کتابیں لکھی، ایسی روایات بنائی، اور جو بعض درست روایات تھیں ان کو غلط معنی پہنائے.
ان کا سیاق و سباق کاٹ کر پیش کیا اور گویا اپنے پاس سے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. وہ اپنے پاس سے باتیں بنا لی ہیں انہوں نے. تو اصل اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں. جی بالکل صحیح بات ہے. وہ ہر طرح کا فیض ختم کر دیا، نعوذ باللہ. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا بھی نہیں قوت قدسی سے حصہ پایا کہ اخلاقیات پر یا تعلیم پر یا ایمان کے زور پر لوگوں کو رام کرتے بس سر تن سے جدا کرنے شروع کر دیے. جی چلیے سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ اور مکرم و محترم انصر رضا صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. 1 گھنٹے کے قریب کا وقت براہ راست پروگرام کے لیے ہے. 416-410-6522 416-410-6522 آپ کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. امین صاحب ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، آن ایئر لیتے ہیں انہیں اور ان کا سوال پوچھتے ہیں. امین صاحب ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید اور آپ کا سوال. بہت شکریہ. مونٹریال اور ٹورنٹو والوں نے سنا کہ انصر رضا نے کہا کہ کسی کی نبوت منسوخ نہیں ہے. ویری گڈ، یہی کہلوانا چاہتا تھا آپ کے منہ سے، شریعت منسوخ ہوئی ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں اپنی ماں کے بطن سے خاتم الولد ہوں، میرے بعد کوئی اولاد نہیں آئی. تو اگر آپ خاتم کا مطلب مہر لگانے والا سمجھتے ہیں تو کیا آیا قیامت تک مرزا غلام احمد قادیانی کے والدہ کے بطن سے اولاد پیدا ہوتی جائے گی؟ یہ مطلب لیتے ہیں آپ؟ اگر خاتم کا مطلب نبوت کا جاری ہونا ہے تو کیا مرزا غلام احمد قادیانی کہا تھا کہ میں خاتم الولد ہوں، میرے بعد کوئی بچہ نہیں آیا میری ماں کے بطن سے؟ تو آپ تو کہتے ہیں کہ خاتم مہر لگانے والا ہے، جاری ہے نبوت. تو آیا یہ دو تضاد باتیں آپ کیوں ملا رہے ہیں؟ ذرا اس کا جواب دیں گے تفصیل کے ساتھ؟ انصر صاحب آپ کو انہوں نے گھیرا ہے اس دفعہ. جی بالکل. جی مجھے تو بڑی دیر سے گھیرا ہوا، میں تو ان کی محبت میں کے گھیرے میں گرفتار ہوں بہت زیادہ. چلیے. ہاں جی. لیکن امین صاحب پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ کیونکہ وہ آپ نے یہ کہا نا کہ جی وہ آپ نے مان لیا کہ شریعت منسوخ ہوئی، تو شریعت منسوخ ہونے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. یعنی ایک ہی نبی کی زندگی میں اگر کوئی نبی دوسرا آ جاتا ہے تو اس کی شریعت تو منسوخ نہیں ہوئی. یعنی نوح علیہ السلام کی شریعت میں ابراہیم علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام کی شریعت تو منسوخ نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام تھے. تو کوئی شریعت منسوخ نہیں ہوئی. کسی نے نہیں کہا کہ کوئی نئی شریعت آ گئی. شریعت تو وہی چلتی چلی جا رہی تھی. اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ میں نے کوئی شریعت منسوخ کر دی ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے تو وہ بھی یہ کہتے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ وہ جو تورات میرے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا. تو وہ تو تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی شریعت منسوخ نہیں کی. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ دین تو وہی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. تو وہ تو شریعت تو وہی چلتی چلی آ رہی. نہ کوئی شریعت منسوخ ہوتی ہے، نہ کوئی دین منسوخ ہوتا ہے، نہ کسی کی نبوت منسوخ ہوتی ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نے تو خیر کہا ہی نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاتم النبیین ہے، تو پھر آپ ان کی موجودگی میں ایک نئی شریعت والا نبی کیسے لا سکتے ہیں؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو یہ نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ابھی صفی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک صاحب شریعت نبی مانتے ہیں. تو جو صاحب شریعت نبی آئے گا تو وہ پچھلے کی نبوت منسوخ کرے گا، شریعت کو منسوخ کرے گا نا. موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو انہوں نے جو شریعت وہ لے کر آئے ہیں، تو بنیادی طور پر جو ایز اے ایسنس تو نہیں شریعت منسوخ ہوتی، لیکن جو احکامات ہیں وہ نئے جاری ہو جاتے ہیں. جو جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں کہا قرآن کریم میں کہ ہم نے تم کو وہ احکامات دیے اور وہ چیزیں تم پر حلال کر دیں جو اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر حرام کر دی تھی. تو حلال حرام کی چیزیں بعض چینج ہو جاتی ہیں. اس لحاظ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی بعض شریعتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، نبوت نہیں منسوخ ہوتی. میں اپنے آپ کو درست کر لیتا ہوں، شریعت منسوخ ہو سکتی ہے، نبوت نہیں منسوخ ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر کیا وہ نبوت منسوخ کریں گے یا نہیں کریں گے؟
کیا وہ شریعت، کیونکہ وہ تو خوش صاحب شریعت نبی ہیں آپ کے نزدیک. تو یہ ایک کنفیوژن جو آپ نے اپنے دماغوں میں پیدا کر دی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دی ہے، وہ درست ہے یا وہ غلط ہے. لیکن ایک اصل بات جس کا اس سارے گنجلک سے نکلنے کے لیے لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جو آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ اصل جواب آپ نے دینا، جو آپ نے ابھی تک نہیں دیا. نبوت منسوخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، شریعت منسوخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک ساری الگ بات ہے. اصل جو جواب آپ نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. نبی ہوں گے تو پھر آخری نبی وہ ہیں. یہ اصل معاملہ ہے. اگر وہ نبی ہوں گے تو پھر آخری نبی وہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. آپ کی نبوت منسوخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جیسے میں نے کہا، میں دوبارہ سلسلہ شروع کرتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے آنے سے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے نوح کی نبوت تو منسوخ نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے نبی بننے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون کے آنے سے، ہارون کے آنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ نہیں. نبوت ہی منسوخ ہوتی، نبی معزول نہیں ہوتا. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ نبی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، تو پھر آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اس لیے آپ اپنے عقیدے سے یہ بات آپ کو نکالنی پڑے گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے. جو آپ نے سوال کیا، آپ نے اپنے پاس سے الفاظ ڈال دیے کہ میں ماں کے پیٹ سے خاتم الاولاد تھا. تو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوں. اب خاتم الاولاد کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نبی ہوگا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سے ہی ہوگا. اسی طرح خاتم الاولاد والدین کے لیے خاتم الاولاد. تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے بھائی تھے مرزا غلام قادر صاحب. ان کی اولاد نہیں تھی. ایک بہن پیدا ہوئی، وہ بھی فوت ہو گئی. تو اول تو لڑکی سے اولاد نہیں چلتی، بیٹے سے چلتی ہے. اور جو تھوڑا بہت شک تھا یا امکان تھا وہ بھی ختم ہو گیا. پھر مرزا غلام قادر صاحب جو بڑے بھائی تھے وہ لاولد فوت ہو گئے. تو اولاد تو چلی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سے. تو خاتم الاولاد تو پھر یہی ہوئے نا، کیونکہ ان کے والدین کی اولاد کا سلسلہ ان کے ذریعے چلا، اس لیے یہ خاتم الاولاد ہے. جیسے خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی نبی ہوگا وہ انہی کے ذریعے ہوگا، اس سے باہر نہیں ہو سکتا. پہلے تو نبوت کسی بھی جگہ کسی کو بھی مل سکتی تھی. کوئی بھی شخص جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو چن کے نبی بنا دے. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن گئے تو اب نبوت کا ملنے کا دائرہ محدود ہو گیا. اب صرف وہ ہے من یطع اللہ والرسول. تو اب نبوت صرف مسلمانوں کو ہی مل سکتی تھی، اس سے باہر نہیں مل سکتی. اسی طرح مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، جب وہ اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ہوئے تو فرمایا کہ اب اولاد، میرے والدین کی جو سلسلہ اولاد ہے، اگر وہ چلے گا تو میرے ذریعے سے چلے گا. اور پھر وہ چلا، ویسے ہی چلا، اس لیے کہ غلام قادر صاحب تو لاولد فوت ہو گئے. انہوں نے ان کا بیٹا جو ان کی پہلی بیوی سے تھا، مرزا ایک تو فضل احمد صاحب تھے نا، دوسرے مرزا سلطان احمد صاحب، ان کو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو اولاد تو مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تھی. تو اس لیے آپ کا تو اعتراض جو تھا وہ دور ہو گیا. لیکن بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری بتائیں ہے کہ سوال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخری کون ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے امین صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں لائن پر، تھوڑا سا انہیں انتظار کرواتے ہیں. شاہ زیب صاحب ہیں مونٹریال سے، ہمیں کال کر رہے ہیں. انہیں ریڈیو احمدیہ پہ پہلے خوش آمدید کہیں گے. شاہ زیب صاحب آپ آن ایئر ہیں اور ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ زیب صاحب انتظار نہیں کر سکے زیادہ. چلیے آپ کال بیک کر لیجئے گا، آپ کو ہم آن ایئر لیں گے جب آپ براہ راست پروگرام ہوتا ہے. اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی سوال کے جواب دے رہے ہو تو اتنی دیر آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے. امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، امین صاحب کو آن ایئر لیتے ہیں. امین صاحب، انصر رضا صاحب کا سوال ہے آپ کے لیے، تو کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس سوال تو میں کیا سوال کروں. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ سے اگا دی خاتم الولد کی بات، حالانکہ آپ کی برائن احمدیہ میں یعنی آپ اپنے نبی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ سے اگا دی. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شریعت موسوی کو پڑھ رہے تھے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، امین ان صاحب کی آپ نبوت تھی۔ برائے مہربانی یہ دیکھیں بتائیں انصر رضا، کہ انصر رضا، آپ جب حضرت میری باری عیسیٰ علیہ آتی ہے، السلام کو نبی مانتے ہیں تو پھر آخری نبی کون ہے؟ اس کا جواب دیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول میں نے اللہ آپ سے صلی پوچھا اللہ علیہ ہے کہ وسلم عیسیٰ تک علیہ ہم سب السلام کو جو ہیں نبی وہ مانتے نبی ہیں۔ ہیں تو پھر آخری نبی کون ہے؟ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آخری نبی ہمارے اس امت تو کے، عیسیٰ علیہ وہ السلام آخری آئیں گے نبی تو ہے۔ وہ نبی ہوں گے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام محمد شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے۔ عمل پیرا جس پہ مرضی ہو، میں نے پوچھا نہ نبی ہوں گے کہ نہیں؟ کیوں نہیں عمل پیرا؟ کیوں؟ اگر نبی ہوتا ہے صاحب شریعت ہے نہیں جو بھی ہیں عیسیٰ علیہ نبی ہیں السلام، کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہاں، تو آدم علیہ پھر السلام سے آخری لے نبی کے تو وہ ہوئے محمد نا پھر۔ رسول، نہیں آخری نبی کہاں سی؟ تو آپ لوگ من غلط لا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی چلا رہے ہیں زبردستی مرزا غلام نہیں محمد نہیں یعنی کو معاذ اللہ نبوت دینے کے لیے آپ لوگ نہیں زبردستی ہمارے سر پہ تھوپ رہے ہیں۔ اچھا، اللہ نہیں نے آسمانوں سے عیسیٰ علیہ ان کا السلام کو اللہ نے اٹھایا، آپ سے محمد معذرت کہ رسول آپ کو اللہ، مزید جو ہے نا بات کرنے کا اس وقت ابھی موقع نہیں مل سکتا، بہت اس شکریہ۔ لیے نہیں کہ آپ کے پاس آپ ہاں جواب جی نہیں ہے، آپ کے پاس بہت جواب ہی نہیں ہے۔ جواب جی آپ کے پاس نہیں ہے، بہت جواب شکریہ، آپ کے پاس نہیں بہت ہی ہے۔ آسان سی بات تھی جو ہاں آپ نے سوال کیا انصر صاحب، ہاں اور چلیے بات یہی ہے، کم علمی ہے یا کم فہمی یا دونوں ہی ہیں، آپ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سامعین، پروگرام جاری ہے، پروگرام میں 50 منٹ کے قریب کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522، 4164106522۔ آپ کال کر سکتے ہیں، ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں میرے مہمان ہیں محترم و محترم انصر رضا صاحب، اور میں آپ کا میزبان ہوں صفی راجپوت۔ یہ پروگرام ہم 8 بجے شب تک جاری رکھتے ہیں، اور وقت ہے جب آپ براہ راست انصر صاحب سے سوال کر سکتے ہیں، اور انصر رضا صاحب آپ کے سوال کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تو انصر صاحب وہ پھر وہیں واپس آ رہے تھے، اور البلہ عالم کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں وہ کچھ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ ان کے پاس تو جواب نہیں ہے نا۔ وہ یہ کہہ چکے ہیں پہلے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی ہوں گے، تو اب اس کا منطقی نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخری نبی تو پھر وہ ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے شاہ زیب صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے، انہیں آن ایئر لیتے ہیں۔ شاہ زیب صاحب آپ آن ایئر ہیں، ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا سوال۔ سر سوال میرا یہ ہے، کرام جی تمہیں باقاعدہ بالکل واضح سورۃ احزاب نمبر 40 میں بالکل واضح بتا دیا ہوا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مردوں میں سے کسی کی بات نہیں، اور وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور اس بات کو سب سچ مانتے ہیں۔ جو کرام جی ایک واحد کتاب ہے جو بالکل ہی حقائق پہ مبنی ہے، تو پھر یہ خاتم النبیین کا علیحدہ سے یہ کیوں یہ وضاحت کر رہے ہیں یہ ناصر صاحب؟ چلیے آپ کے سوال کا شکریہ، سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ جی انصر رضا صاحب، آپ اتنی واضح بات کی پھر کیوں وضاحت مزید کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو شاہ زیب صاحب ہیں یہ بہت ہی معصوم اور بھولے بھالے آدمی ہیں، انہوں نے صرف سن لیا ہے کہ جو سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وہی بات جو ابھی ہم ان سے پوچھ رہے تھے وہ ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کا دعویٰ ایک معقول حد تک مانا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ جو قمر احمد عثمانی صاحب ہیں، شیخ الاسلام کے صاحبزادے، ظفر احمد عثمانی صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عقیدے ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کو مانتے ہیں، ان کا نزول مانتے ہیں، تو پھر تو آخری نبی وہ ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ماننا پڑے گا۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ ہیو یور کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی نہیں چل سکتی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر جو ہے وہ سرنڈر کر دیا ہے، اور وہ جیسے غامدی صاحب ہیں، جیسے غلام محمد پرویز صاحب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور بھی چند لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے فوت، اب تو وہ نہیں آئیں گے۔
اور پھر مطلب یہ کہ کچھ تھوڑی بہت تو معقولی بات ہو جاتی ہے نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جی. اب وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے, اور قرآن سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا بہرحال. لیکن پھر بھی جتنا ہم ان کو مارجن دیتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئیں گے, اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ایک معقولی بات. اب وہ قرآن سے یہ بات ان کی ثابت ہوتی ہے یا نہیں, پھر یہ ایک الگ موضوع ہے, ایک اور بحث شروع ہو سکتی ہے اس سے. چلیے شاہ زیب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, وہ آن ایئر بھی ہیں, لیکن اس سے پہلے سامعین کو یاد کرا دیں اگر آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 416-410-6522 416-410-6522 آپ کال کر سکتے ہیں, ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. شاہ زیب صاحب آپ کو ریڈیو احمدیہ میں دوبارہ خوش آمدید. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چلیے, گئی. وعلیکم السلام. چلیے تو اب پروگرام میں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بس کھلا کھلا لکھا ہوا ہے اور اس لفظ کا مطلب یہ بنتا ہے. امین صاحب نے بھی جو بات کی اس میں بھی تضادات موجود تھے. تو انصر صاحب آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں آج واضح کروں گا کہ تضاد ہیں اور کتنے ہیں. تو جو کالر اور یا جو کالز ہمارے سامنے آئی ہیں انہوں نے اس تضاد کو اور واضح کر دیا. جی آپ کی بات کو انہوں نے ایک مہر تصدیق ثبت کر دی جی بالکل بالکل. اس بات کے اوپر. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے, کینسس سٹی سے ہمیں کال کر رہے ہیں, طارق صاحب. انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے. طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انصر رضا صاحب؟ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک. وہ میں وہی آپ کی تبصرہ سن رہا تھا. تو آخری تو وہ ہوتا ہے جو آخر میں فوت ہوتا ہے. تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے جب بھی, تو وہ جب آ کے فوت ہو جائیں گے تو پھر وہ آخری ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ آخری نبی حضرت عیسیٰ ہیں. اور دوسری یہ کہ نہ انہوں نے کبھی آنا ہے اور نہ انہوں نے کبھی فوت ہونا ہے دوبارہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اللہ میاں ہو گئے نہیں. تو مجھے تو یہ دو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ اگر وہ آ گئے تو آخری نبی وہ ہوں گے, اور اگر نہ آئے تو وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ شریک زندہ رہیں گے. تو دونوں طرف جو ہے وہ مسئلہ نظر آ رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑا دلچسپ تبصرہ ہے آپ کا. اور اس میں آپ نے یہ کہا نا کہ آپ کے نزدیک تو آخری نبی وہ ہیں. یہ بھی ایک ایسی دلچسپ بات ہے. میری آواز آ رہی ہے سبھی صاحب؟ جی جی بالکل بالکل آپ آن ہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. بیچ میں کچھ آواز آ رہی تھی, میں سمجھا شاید یہ میرے پاس کچھ حوالے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک خادم صاحب نے کتاب لکھی تھی احمدیہ پاکٹ بک, جی 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 جی, اس کے جواب میں ایک محمد عبداللہ صاحب معمار, انہوں نے فاضل لکھا ہوا ہے فاضل مرزائیات. جی جی, انہوں نے ایک کتاب لکھی محمدیہ پاکٹ بک. جی, اس میں وہ لکھتے ہیں, وہ یہ جو حدیث ہے اس کو وہ نقل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آخری ہوں گے. تو انصر صاحب چلیں آپ بات پوری کر لیں, پھر میں ایک سوال ہے. جی, تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ میں آخری ہوں, انا خاتم النبیین لا نبی بعد. اور پھر یہ جو مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہیں, شفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہیں غالباً, تو ان کی کتاب ہے علامات قیامت اور نزول مسیح. اس میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ. یہ دو حدیث انہوں نے نقل کی ہیں. پھر البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان علی بن حسام الدین صاحب کی کتاب ہے, اس میں بھی انہوں نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے کہ لن تہلک امۃ انا فی اولھا و عیسی ابن مریم فی آخرھا. ٹھیک ہے جی.
پھر وہ جیسے وہ ختم نبوت والے جو اپنی طرف سے تعویلات کرتے ہیں کہ جی اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں تو آخری وہ کہلائے گا جو پیدائش میں آخری ہے، یعنی چوتھا بیٹا۔ اب اگر تیسرا بیٹا چوتھے سے بعد میں بھی فوت ہو تو بھی آخری چوتھا ہی رہے گا جو کہ پیدائش میں آخری ہے۔ لیکن اگر چوتھے کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو چوتھا بیٹا آخری نہیں رہتا بلکہ 5واں آخری ہو جائے۔ اسی طرح اگر 5ویں کے بعد ایک اور بیٹا پیدا ہو جائے تو 5واں بیٹا آخری نہیں رہے گا بلکہ 6واں آخری بن جائے گا۔ تو اب یہ بات ہے، جیسے ابھی ہمارے دوست نے طارق صاحب نے کہا کہ جی جو بعد میں جو فوت ہوگا وہ فوت ہونے والوں میں تو آخری پھر وہی ہوگا نا۔ یہاں سے نا بڑی دلچسپ صورتحال ایک اور پیدا ہو رہی ہے، یا تو انصر صاحب اب آپ کو نعوذ باللہ، ہم کو نہیں بلکہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو یا تو منسوخ کریں نعوذ باللہ، یا پھر قرآن کریم میں آیت ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے، تو حضرت عیسیٰ جب بھی آئیں گے ان کے بعد ایک رسول نے بھی آنا ہے، وہ ایک اور بھی آنے والا ہے، وہ تو خوشخبری دی ہوئی انہوں نے کہ میرے بعد آئے گا، وہ تو لوپ میں پھنس گئے۔ ہاں تو بالکل، آخری تو پھر ایک کے آنے کی گنجائش رہ جائے گی۔ نہیں لیکن میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں صلی آخری اللہ ہوں، علیہ وسلم، تو وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَن يَخْزِيَ اللَّهُ أُمَّةً أَنَا أَوَّلُهَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ آخِرُهَا۔ آخر کا لفظ وہاں آ گیا۔ تو آخر کا لفظ وہاں پہ آ گیا، اور یہ جو مستدرک جی جی، للحاکم ہے اس میں بھی یہ حدیث ہے، کنز المال میں بھی یہ حدیث ہے، اور کئی جگہ کے اوپر یہ حدیث ہے۔ اچھا انصر صاحب، یہ جو لفظ ہے کیا اول والا ہے اور اس کے بعد فرمایا آخر ہاں جی والا کا جی لفظ ہے؟ ہاں جی ہاں تو جی تو آخر عربی کا لفظ ہے، ہاں جی ہاں جی تو پھر وہ خاتم النبیین کا ترجمہ وہ آخری کر لو یا آخری ہوتا تو ایک ہی بات بنتی وہ تھی۔ وہ 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 ایک الگ بحث ہے، اچھا اس چلیے، کے وہ اوپر ایک ابھی الگ ہم بحث ہے، نہیں جا رہے۔ ہاں جی وہ ایک الگ ٹھیک ہے، بحث ہے، لیکن چلیے میں آپ بہت کی شکریہ۔ خدمت میں اس کر رہا جی ہوں کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ بھی بڑی مستند کتاب ہے احادیث کی، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ پھر یہ مشکات میں بھی ہے وہی حدیث کہ کیف تہلک امۃ انا اولها والمسیح آخرها، کہ مسیح جو ہے وہ آخر میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ آخری وہ ہے، اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جیسے آپ نے کہا تھا، میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ جو بھی چاہے یہ حوالے ہم ان کو بھجوا سکتے ہیں، سارے کے سارے میرے پاس میرے سامنے کھلے پڑے موجود۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں، اور انہی کو ماننے کی وجہ سے انہی کو کوٹ کرتے ہیں، نہیں انہوں نے کہا کہ میں آخری ہوں، اب وہ دوسری حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آخری ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ بات صحیح نہیں سمجھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جی آخری ہوں، وہ تو کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا، لیسا بینی و بینہ نبی۔ بالکل یہ جو ٹھیک ہے، معاملہ نا یہ کافی پیچیدہ ہو گیا ان کے لیے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سامعین، پروگرام ہے ریڈیو احمدیہ، مکرم و محترم انصر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ اس وقت لئیک صاحب آن ایئر ہیں، وان سے ہمیں کال کر رہے ہیں۔ لئیک صاحب، ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام سفیر صاحب، لائک بات کر رہا ہوں میں۔ میرے ایک دوست بیٹھ کے یہ سیم پروگرام دیکھ رہے ہیں، آؤٹ آف سٹی ہیں، تو انہوں نے خیر مجھے کال کی ہے، تو میں ان کی طرف سے یعنی ان کا جو ہے اپنا سوال وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ فردر اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنے کا۔ میں نے کہا اپنے علم کے مطابق ان کو جو جواب تھا وہ دے دیا، بہرحال ابھی انصر رضا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیں کہ یہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے ہیں اور ہم ان کو چونکہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مانتے ہیں، اور نبوت کے پاس ہر نبی کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات ہوتے تھے، تو اس کو مسیح موعود کی زندگی میں جو بھی معجزات ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیجیے۔ چلیے بہت شکریہ آپ کے سوال کا انصر صاحب، بات پھر وہیں جاری ہے آہستہ آہستہ، لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر ہے، ہم ان کا سوال بھی لے لیں، بلکہ کالر نہیں ہے، امین صاحب ہیں، ابھی ہم کو تھوڑا انتظار کراتے ہیں، یہ 2 سوالات کا جواب لے کر پھر چلتے ہیں۔ جی جی اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے مردے زندہ نہ کیے ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، ہر نبی مردہ زندہ کرتا ہے۔
اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب یہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں تو ان کی بات کا جواب دیا کرو تاکہ وہ تم کو زندہ کر دیں۔ تو قرآن کریم کی روح سے جو زندگی ہے وہ اصل میں روحانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو زندہ ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کو مردہ قرار دیتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے خدا نے کہا کہ سمن بکمن امیون، وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی اندھا بہرا گونگا نہیں تھا، سب کے یہ کان بھی تھے اور آنکھیں بھی تھیں، اور وہ سب سنتے تھے، سب دیکھتے تھے، زبان بھی تھی ان کی، لیکن خدا نے ان کو کیا کہا؟ سمن بکمن امیون، وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، حالانکہ سب کی آنکھیں تھیں، سب کے کان تھے، سب کی آنکھیں زبانیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روحانی بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو اس مردوں کو زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جو بھی مر جائے گا وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ حرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمام بستی والوں پر کہ وہ لوٹیں گے نہیں، مطلب یعنی قیامت سے پہلے۔ تو یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، اس کے اوپر ہم کسی وقت تفصیل سے روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن پورے قرآن کریم کی روح سے ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے جسمانی مردہ زندہ کیا ہو۔ ہاں روحانی مردے زندہ کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ دوسرا سوال کہ جی ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے، یہ بھی اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے کہ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ مرزا صاحب کا کیا معجزہ ہے؟ اول تو معجزہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے آیت، اور اس کا مطلب ہے نشان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ لوگ جو نشان مانگتے ہیں، جو آیات مانگتے ہیں، وہ جب ان کو نشان اگر دکھا بھی دیا جائے ایک منٹ مجھے آج ذہن میں نہیں آ رہی، کہ اگر ہم ان کو تمام نشانیاں دکھا بھی دیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں، یہ جو آیات مانگتے ہیں، یہ اگر آیات دکھا بھی دی جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ معجزہ مانگا، نہ نشان مانگا، اس کے باوجود وہ ایمان لیا اور سب سے بڑے ایمان لانے والے ہو گئے۔ تو معجزہ لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ کسی نبی کی صداقت جو ہے اس کا معیار معجزہ نہیں ہوتا۔ ہاں وہ معجزہ ہے، ایک وہ اعجازی نشان ہے کہ وہ اکیلا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کے دعوے سے پورے جہان میں ایک آگ لگ جاتی ہے، ایک مخالفت کا، دشمنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، گروہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، حکومتیں اس کے خلاف ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گزند نہیں پہنچنے دیتا اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف جو ہے وہ کس نے مخالفت نہیں کی، کس نے دشمنی نہیں کی؟ متحدہ ہندوستان میں بھی کی، انگریز حکومت نے بھی کی، پنجاب گورنمنٹ جب 1934 میں 35 میں جب یہ احرار جو تھے وہ اکٹھے ہو کے قادیان میں آ گئے، اور پنجاب حکومت چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے کوئی ان کو نہیں روکا کہ تم کیا تماشا کرنے جا رہے وہاں پہ۔ پھر پاکستان بننے کے بعد حکومتیں ہمارے خلاف ہو گئیں، 74 میں ہمارے خلاف ہوا کام، پھر خدا نے کیسے بھٹو کو مارا، پھر جنرل ضیاء نے آرڈیننس جاری کیا، خدا نے کیسے اس کو مارا۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہمارے خلاف مخالفتیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے احمدیہ مسلم جماعت کو ترقی دی، کامیابی دی، اور آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ اس سے بڑا معجزہ کون سا ہو سکتا ہے کہ ایک کمزور سی جماعت ہے، کم تعداد والی جماعت ہے، اور پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اتنے جتنے کہ ہمارے دشمنوں کے پاس پیسے، سعودی عرب کے پاس پیسے نہیں ہیں،
یو اے ای کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں سے فنڈنگ نہیں ہوتی. کیا کیا انہوں نے؟ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اصل معجزہ یہ ہے کہ وہ جو نبی آتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، پورا جہان اس کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے. اس سے بڑا معجزہ قرآن نے تو کوئی پیش نہیں کیا. اور بہت وہ شکریہ ہے، انصر صاحب، بہت سوری وہ شکریہ. ہے وہ جی ابھی وہ آج میرے ذہن میں آئی تھی تو جی، وہ 26ویں آیت ہے میرے خیال میں سورہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. جی ہاں، بالکل یہ آیت ہے وَإِن بالکل يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، کہ اگر بالکل. وہ ساری کی ساری آیات بھی دیکھیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے وہ. اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمیں ایک نشانی دکھا دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھاؤں کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. جی بالکل ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین، پروگرام جاری ہے، 30 منٹ کے قریب کا وقت براہ راست پروگرام کے لیے. انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اچھے سوالات آ رہے ہیں، جوابات کا سلسلہ جاری ہے. انصر صاحب، لائک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کال لی اور سوال دیا اور جواب دیا ہے. جی تو جزاک بہت اللہ. شکریہ لائک صاحب، آپ کال کرتے رہیں، کسی کے بہاف پہ کر لیں، کوئی بات نہیں. پروگرام جاری ہے اور میرے ساتھ ایک دفعہ پھر احمد صاحب ہیں مسی ساگا سے، اور وہ اپنے سوال کوئی لے کر آئے ہیں. احمد صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آن ایئر ہیں اور آپ کا سوال. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے بڑی جو توہین رسالت ہے وہ کیا ہو سکتی؟ کیا اس سے بڑی بھی توہین رسالت ہو سکتی ہے کہ اللہ اور رسول کا نام لے کے انسانوں کو قتل کرنا، فیملیز کو یعنی کہ بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا، گھروں کو یعنی کہ تباہ کر دینا، خاندان کو کسی بھی؟ تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے انسانیت. اللہ تعالیٰ نے تو انسانیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی عزت کے اوپر انسانیت کے ساتھ کمپرومائز کیا ہو. مطلب قرآن میں کچھ ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ رسول پاک کی عزت کے ساتھ کمپرومائز انسانیت کے ساتھ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی مار دیں. ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی کہ اللہ رسول کا نام لے کے انسانوں کو مارا جائے، اور یعنی کہ نام رسول کا لیا جائے اور انسانوں کو مارا جائے توہین رسالت کے نام پہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں انسانیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، تو کیا جی اس سے ٹھیک بڑی ہے، بھی آپ کوئی کی بات توہین؟ پہنچ گئی. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ. یہ صرف یہی ایک توہین نہیں، اور بھی بڑی بڑی توہینیں کرتے ہیں یہ خدا اور اس کے رسول کے نام کو. جیسے میں نے کہا نا کہ پورا ایک دین ہی بنا دیا انہوں نے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یکتبون کتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. یہودیوں والا کام ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے ہاتھ سے احکامات لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اللہ کی طرف سے تو نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کی کتاب میں ہوتا ہے، تو اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہے. تو لیکن آپ کے فون کا شکریہ، تھینک یو. جی سر صاحب، اور کوئی؟ ہاں جی، کوئی اور کالر ہے سر صاحب؟ جی آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی؟ پلیز میوٹ. سر صاحب انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو. اچھا چلیں. تو سامعین، ہم نے آج اللہ کے فضل سے یہ بات جو ہے وہ ثابت کر دی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، اور پھر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ کوئی اسلام کا بنیادی رکن نہیں ہے. اور اس حساب سے تو قرآن کریم میں جتنے بھی عقیدے بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے، کیونکہ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے نا، تو اس میں جو بھی بیان کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا ہمارے دین کا جز ہے. اس میں کسی ایک کو خاص طور پر نکال کر باہر لانا کرنا جی یہ عقیدہ آخری ہے، یہ عقیدہ بنیادی ہے، یہ بات غلط.
बहुत शुक्रिया अंसर साहब। तो सामीन, प्रोग्राम जारी है और प्रोग्राम में आखिरी हमारे पास 20 मिनट से कुछ जायद का वक्त मौजूद है, जिसमें आपके सवालात लेते हैं। अंसर साहब बहुत उम्दा तरीके से आपके सवालात के जवाब भी दे रहे हैं और साथ साथ आपसे सवाल पूछ भी रहे हैं, और आपको कहते हैं कि आप सोचिए और इस बात के ऊपर अगर आपको समझ में आता है या कोई बात मजीद पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिएगा। अंसर साहब, अमीन साहब काफी देर से इंतजार में हैं, क्या उन्हें दें हम उन्हें? जी जी, जरूर जरूर। बिल्कुल, चलिए अमीन साहब, एक दफा फिर आपको खुशामदीद, आप ऑन एयर हैं। जी मैं अगर ऑन गए हो तो प्लीज अगर टाइम बढ़ जाए थोड़ा तो मैं सवालात ही करूंगा, तबसरा नहीं। सबसे पहले तो आपकी करेक्शन करूं राजपूत साहब कि आपने कहा मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी सुनाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, क्योंकि अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमानों पर अहमद लिखा था, तो यहाँ ये करेक्शन हो गई। दूसरा, मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहते हैं कि माअज़ल्लाह नबूवत जारी है, तो आपके ही ग्रुप में अब्दुल गफ्फार जंबा साहब माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया था, तो आया क्या अब ये कादियानी साहब, क्योंकि आप कहते हैं कि नबूवत तो अल्लाह ताला जिस कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं ना कि अल्लाह जिसे चाहता है उसको नबूवत अता करता है, तो ये अब्दुल गफ्फार जंबा ऐलानिया तौर पर कहा था कि मैं जिल हूँ गुलाम अहमद कादियानी का, 40 साल से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, ये है वो है, तो आया बकौल आपके कि अगर नबूवत खत्म नहीं हुई, जारी हो गई है, तो अब्दुल गफ्फार जंबा को आप क्या दर्जा देते हैं? ये बात। और बाकी यहाँ बड़े मन गलत सवाल आ रहे हैं कि माअज़ल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम फोत होंगे नहीं, अल्लाह है, ये सारी इल्म की कमी है, तो इनको इल्म दीजिए भाईजान, गुमराह मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, ये मेरे सवाल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अंसर साहब। जी इल्म दीजिए, गुमराह ना कीजिए। हाँ जी। जी गुमराह तो असल में ये खुद हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए लोगों को हिदायत देता है, और कुरान के ज़रिए ही गुमराह लोग होते हैं जो जो भी होते हैं, और वो सिवाय फासिकों के और कोई भी गुमराह नहीं होता। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और फासिक वो हैं अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मिसाकिही, कि वो अल्लाह का मिसाक जो है उसको तोड़ देते हैं जब मिसाक करने के बाद। और मिसाक तो वही था मिसाक नबीन के, जब कोई रसूल आए जो उसकी तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो उसकी उस पर ईमान लाना और उसकी मदद करना, ये मिसाक है। तो यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और उसको काटते हैं जिसको जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया था। तो किसको जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया था? वातस्मू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को सारे मिलकर थाम लो और फिरका फिरका मत हो। वो इन्होंने उम्मत को फिरका फिरका कर दिया। और फिर फरमाया यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफसिदूना फिल अर्द, जमीन में फसाद करते हैं। अब ये देखें तीनों काम कौन कर रहा है? एक तो इन्होंने मिसाक तोड़ दिया कि खुदा ने कहा था कि मिसाक लिया है कि जब मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, और उसके बाद एक रसूल आए जो उस किताब और हिकमत की तस्दीक करे जो मैंने तुम्हें दिया है और जो तुम्हारे पास है, तो उस पर ईमान लाना, लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। फिर इन्होंने क्या किया? उम्मत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। खुदा तो कहता है यक्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, उसको काटते हैं जिसको जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया। यानी खुदा ने कहा जुड़ के रहना, मिल के रहना, तफरका ना करना, इन्होंने तफरका तफरका कर दिया। फिर जमीन में फसाद करते हैं। अब इस वक्त जितने भी टेररिस्ट हैं सारी मुसलमान हैं, मतलब बहुत भारी अक्सरियत। तो ये फासिकीन नहीं है तो कौन है? और यही वो लोग हैं जो जिनको कुरान गुमराह करा देता है। इसलिए हम तो अगर पेश करते हैं तो हम तो कुरान पेश करते हैं, आप तो कुरान पेश नहीं करते, आप तो हमेशा अपनी मन गढ़ंत बातें पेश करते हैं। और अभी आपने वो जितनी भी बातें की, तो अभी जो जैसे पहले इनका हमेशा से रवैया है कि जो सवाल का जवाब इनके पास नहीं होता उसको ये नज़रअंदाज कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। पैसे पहले कहा था कि बताएं कुरान और सुन्नत से मुसलमान की तारीफ, वो नहीं बताई इन्होंने आज तक। फिर उसके बाद अभी हमने बताया कि खुद इन्होंने अपनी ज़ुबान से इकरार किया कि ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे, फिर आखिरी नबी तो ईसा अलैहिस्सलाम हुए ना। तो ये नबूवत मनसूख हो गई, शरीयत मनसूख हो गई। भाई नबूवत मनसूख होने या शरीयत मनसूख होने की बात नहीं हो रही, अगरचे मैंने उसकी वजाहत कर दी है, लेकिन फिर भी बात यह नहीं हो रही कि किसके आने से किसकी नबूवत मनसूख होती है या किसकी शरीयत मनसूख होती है। बात यह है कि बाद में कौन आता है। बाद में तो जब ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं और आखिरी ज़माने में आए, तो आखिरी तो फिर वो हुए ना। इस बात का आपने अब तक जवाब नहीं दिया। और फिर
وہ بات کر دی جس کا میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے تو پھر جنبہ کیوں نبی نہیں ہے. ہم تو یہ بات بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو بھی کسی نبی کے مدعی نبوت کی صداقت کے معیار ہیں وہ قرآن کے مطابق دیکھ لیں. اگر وہ قرآن کے مطابق سچا نبی ہے تو ہم آج بھی اس کو ماننے کو تیار ہیں. اور خود میں نے اس کے ساتھ خط و کتابت میں یہ بات بار بار اس کو کہی ہے کہ جو قرآن کریم نے کسی نبی کی صداقت کے یا مدعی نبوت کی صداقت کے جو معیار رکھے ہیں وہ اس سے آپ بتا دیں. اور وہ پہلے کے اوپر ہی پھنس گئے, پہلے کا جواب نہیں دیا. اور سب سے پہلا جو معیار ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی پیش اللہ علیہ فرمایا, وسلم. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں شاید فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے تو تم عقل نہیں کرتے. کوئی صفا پہ چڑھ کر کہا کہ میں کہوں کہ اس کے پیچھے ایک فوج پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کھڑی, تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ضرور مانیں گے, اس لیے کہ ماں جربنا علیک الا صدقا, ہم نے تم سے سوائے سچائی کے کوئی تجربہ کیا نہیں, یعنی تم سچے ہو. تو اپنا سچا ہونا یعنی دعوے سے پہلے سچا ہونا وہ ان سے منوا لیا, ان کی زبان سے اس بات کا اقرار کروایا کہ میں سچا ہوں, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ما جربنا الیک الا صدقا, ہم نے آپ سے سچائی کے سوا کوئی تجربہ نہیں کیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو پیش کیا کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میرے دعوے سے پہلے مجھ پر جھوٹ کا کوئی الزام لگا سکے. کوئی نہیں لگا سکا, وہ ہوتا تو لگاتے نا. پھر وہ سارے کے سارے مر گئے. کوئی ان میں سے کسی کے پاس اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی, ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ جی ہاں فلاں مقام پر آپ نے جھوٹ بولا. محمد صاحب بٹالوی نے بڑے بڑے لمبے لمبے صفحے لکھے اشاعت السنہ کے اندر, اور بھی دوسرے لوگوں نے تعریفیں کی. خود اس زمانے میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ براہین احمدیہ اور سرمہ چشمہ عاریہ لکھنے کے بعد وہ مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے. اور بھی لوگوں نے ان کی تعریفیں کی اور یہ کہا کہ جی یہ تو مسلمانوں کے ایک عظیم مجاہد کے طور پر ابھرے تھے وہ, لیکن جیسے ہی دعویٰ نے وہ سامنے آیا تو سارے پھر گئے جیسے وہ لوگ پھر گئے تھے مکہ والے. اور ابو لہب نے کہا کہ تبا لک لہذا جماعتنا, یعنی نعوذ باللہ تمہاری تباہی ہو, اس لیے بلایا تھا ہم کو یہاں. تو وہ جنبہ تو وہیں سے بھاگ گیا, کیونکہ اس کی اپنی زندگی جو دعوے سے پہلے کی زندگی تھی وہ تو سب کے سامنے تھی, اور وہ خود اس بات کا اقرار کر چکا تھا. اس نے بتایا تھا کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں. اور پھر میں نے اس کو چیلنج کیا کہ تم یہ چیلنج کر کے بتاؤ کہ تمہاری دعوے سے پہلے کی زندگی کیسی تھی, کیا تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تمہارے جو علاقے کے لوگ ہیں, تمہارے جو گھر والے ہیں, وہ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے اس دعوے سے پہلے جنبہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں, ایک بھی نہیں آیا. تو ہم تو تیار بیٹھے ہیں, صداقت جو قرآن نے بتائی ہے, جو معیار بتایا ہے اس کے مطابق ہم تو. اور یہ بات میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا, چونکہ آپ کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوتا اس لیے آپ یہ کہتے ہیں جی وہ جیسے ایک مولوی صاحب نے ایک لڑکے سے کہا کہ جی یا تو نماز پڑھیا کر, نماز پڑھنے آیا کرو. تو اس نے کہا جی وہ جو لاسٹ ٹائم آپ نے دعوت کی تھی نا اس میں نمک بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے کہا جی اس بات کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ کہتا جی بس اسے گلاں جو گلاں نکل دیا. تو باتوں میں سے باتیں نکالنی ہیں نا صرف آپ نے. میں نے نماز نہیں پڑھنی, میں نے یہ بہانہ بنایا کہ آپ نے جو پچھلے ہفتے کو دعوت کی تھی اس میں سالن میں نمک بہت زیادہ تھا. تو اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جمع کو کیوں نہیں مانتے پھر. تو ہمارے پاس تو قرآن کا معیار موجود ہے, اس کے اوپر کوئی بھی پورا اترے ہم تو ماننے کو تیار ہیں. بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ, اور پروگرام میں آخری 10 منٹ ہیں جس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. انصر رضا صاحب آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں. اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 4164106522 4164106522 41641066522. سوال کر سکتے ہیں, سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا صاحب, آپ نے کوئی بات اگر پوری کرنی ہے, آپ شروع میں کچھ مزید حوالے آپ نے کہا تھا کہ آپ دیں گے, بات ہی نہیں آتی. جب ایک دفعہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو بس پھر ہم وہ ساری کی ساری باتیں رہ ہی جاتی ہیں ہماری. حوالے جات تو میرے پاس بہت سے ہیں. جی میں سوچ رہا تھا کہ اس کو اب اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ تعالی جو ٹھیک ہے. جولائی میں ہوگا جی تو, لیکن صرف میں یہ بتا دوں کہ جیسے بعض لوگ, میں نے کہا نا کہ یہ عام طور کے اوپر 3 جو تعویلات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. پہلی تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی نہیں آئیں گے, وہ تو ابھی
अमीन साहब ने भी वाज़ेह कर दिया कि नहीं होंगे तो वो नबी, इसलिए कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैसा बैनी व बैनहु नबी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा वो ये कहते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से आएंगे और इस्लामी शरीयत पर अमल करेंगे, गोया वो नबी को उम्मती बनाते हैं। हम कहते हैं उम्मती नबी होगा, वो कहते हैं नबी उम्मती होगा। ठीक है। तो अब इस सिलसिले में मैं सिर्फ एक ही बात ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये बात बताई है कि यहूद और नसारा का आपस में एक झगड़ा है, और वो झगड़ा ये था कि यहूदी कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, सॉरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जी ईसाई कहते हैं कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। तो इसमें अल्लाह ताला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 66 में इरशाद फरमाता है कि या अहलल किताब लिमा तुहाज्जूना फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही अफला ताक़िलून, कि ए अहले किताब तुम इब्राहीम के बारे में झगड़ते क्यों हो और नहीं नाज़िल हुई तौरात और इंजील मगर ये कि उसके बाद, तो क्या तुम अकल नहीं करते? तो अब जैसे आपने पूरा प्रोग्राम मुशाहिदा किया, हम अकल की तरफ भी लोगों को बुला रहे हैं कि आप अकल करें कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं, फिर तो ईसा अलैहि सलाम के आने को मानते हैं, तो फिर आखिरी तो वो हुए, और फिर वो नबी हैं, तो फिर आखिरी नबी कौन हुआ? हज़रत ईसा अलैहि सलाम। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहि सलाम चूँकि तौरात और इंजील से पहले आए हैं, वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादिही अफला ताक़िलून, कि क्या तुम अकल नहीं करते? और इसमें तफसीर अल-बहरुल मुहीत में इस आयत के तहत अल्लामा अबी हयान अल उंदलसी लिखते हैं कि क्योंकि यहूद और नसारा की शरीयत बाद में थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे पहले थे, और पहले वाले को बाद से निस्बत देना मुहाल है, और इस दावे के फसाद के जाहिर करने को फरमाया कि क्या तुम अकल नहीं करते, यानी ये कि इस कलाम में कोई अकल नहीं, यानी जो पहले हो वो बाद वाले नबी का उम्मती नहीं बन सकता, जी क्योंकि किताब के नाजिल होने से उम्मत बनती है, दीन बनता है, और जो उस किताब से पहले हो वो उस नबी के दीन में, उस नबी की उम्मत में शामिल नहीं हो सकता। ये खुदा की शरीयत के भी खिलाफ है, और खुदा ने कहा कि अकल के भी खिलाफ, कि क्या तुम अकल नहीं करते? फला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं करते कि तौरात और इंजील तो उनके बाद थी, तो जब तौरात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है और तौरात के नाजिल होने से यहूदी उम्मत बनी है, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी कैसे हो सकते हैं? इसी तरह इंजील की वजह से आपने एक नया मजहब बना लिया, ईसाईयत, और वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आई, तो क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई हो सकते हैं? नहीं, इसलिए कि वो तो बाद में आई है। अब इसी मिसाल को, इसी असूल को आप अगर रख लें उसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान पर, तो कुरान तो नाज़िल हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद, और कुरान के नाज़िल होने से उम्मत मोहम्मदिया बनी, तो वो उम्मती कैसे हो सकते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कुरान तो बाद में नाज़िल हुआ। अगर ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो सकते हैं, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहूदी हो सकते हैं, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी ईसाई हो सकते हैं, लेकिन खुदा तो कहता है वो ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम अकल नहीं करते। तो मतलब आप कुरान पढ़ते ही नहीं है ना, आपने कुरानी असूल जो है उसको, और आम आदमी से तो जैसे मैंने 1000 दफा अर्ज किया है, आम आदमी से तो कोई शिकवा नहीं। शिकवा तो उन उलमा से है जो खुद को उलमा कहते हैं, जो कहते हैं जी हमने कुरान तो फलाने के जानू से जानू लगाकर हमने कुरान सीखा है, हमने इतने साल बैठकर पढ़ा है, और ये हुआ और वो हुआ, और तुम हमें कुरान सिखा रहे हो। तो भाई आप हमें बता दें, फिर आपको हम आप के सामने ये कुरान जो है वो पेश कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता चलता कि कुरान में क्या लिखा है? ये एक बात थी जो मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, कि अगर वो आप कहें कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नबी हैं और नबी उम्मती हो जाएगा, ये नहीं मानते कि उम्मती होगा और वो नबी हो जाएगा।
لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ نبی پچھلی قوم کا نبی اگلی قوم کے نبی کا امتی نہیں بن سکتا. آئے وہ پہلے، اور فرض کریں وہ فوت نہیں بھی ہوئے، فرض کریں وہ فوت نہیں بھی ہوئے، جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ آپ فرض کریں آپ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیں. جب وہ حدیث ہے لیس بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نہیں، وہ کہتے جی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے. ہم نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام ہی رکھ لیں آپ. یہ تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ ہیں وہ نبی، اور جب وہ نبی ہیں تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے تو پھر آخری نبی تو وہ ہیں. وہ تو کہتے ہیں لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں. اور بعدی کے اوپر بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں، آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو میں نے لسٹ بنائی ہے اس میں ایک وہ بھی موضوع ہے کہ بعدی کا اصل میں مطلب کیا ہے. اور جو ابھی سفیر صاحب آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مبشر برسول یاتی من بعدی، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کی میں بشارت دے رہا ہوں، پھر اس کا کیا ٹھیک ہے، مطلب ہے. تو یہ بالکل بعدی کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے ایک پروگرام کریں گے. آپ مجھے یاد کرائیے گا کہ ٹھیک ہے جب آپ کا میرا پروگرام ہوگا تو پھر آپ ایک انشاءاللہ. آدھ دن پہلے مجھے یاد کرا دیجیے تاکہ میں اس کے وہ نوٹس نکال لوں. چلیے تو بہت شکریہ. کوئی اور ہے کالر ہمارے ساتھ؟ امین ہے اچھا جی، ٹھیک ہے امین صاحب ہیں. جی ٹھیک. تو یہ آئین کی شیخ باسط ریسرچ پہ پورا پتہ نہیں اترتے ہیں کہ نہیں. آن ایئر لے لیتے ہیں. امین صاحب ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید ایک دفعہ پھر. آپ کا سوال لے لیتے ہیں آج بہت کے پروگرام شکریہ، کے لیے آخری سوال. بہت شکریہ، بہت شکریہ. الحمدللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ نہیں پڑھتے. ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلما، قرآن کی گواہی. میرا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ اگر ایک صدر مملکت دوسرے ملک کا جاتا ہے تو کیا اس کی آپ صدارت منسوخ کر دیتے ہیں؟ یا ایک جج عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر مجرم کے خلاف گواہی دیتا ہے تو کیا اس کی جج کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ منسوخ کر سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں جب منسوخ نہیں ہوتی تو نبوت من گھڑت باتیں کس نے آپ کو سکھائی ہیں؟ ان کا جواب دینا پڑے. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اچھا بات یہ ہے کہ من گھڑت باتیں تو آپ کرتے ہیں نا. آپ کو جب قرآن سے دلیل نہیں ملتی تو پھر آپ اس طرح کی باتیں لے کے آ جاتے ہیں کہ ایک صدر مملکت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ معذور ہوگا نا، اور اگر وہ کسی دوسرے ملک میں جائے گا تو پھر یہ دوسرا ملک کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہاں تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں آئیں گے، اور ان کا دور نبوت پوری دنیا کے اوپر ہے. تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ آپ کہیں گے وہ آسمان سے آئیں گے. تو آسمان سے آئیں گے تو پھر وہ جب آئیں گے تو صدر مملکت تو ہوں گے نا، نبی تو ہوں گے نا. وہ ایک صدر مملکت اگر کسی دوسرے صدر مملکت کے ملک میں جائے گا تو ہوگا تو وہ صدر مملکت ہی نا، چاہے وہ اپنے ہی ملک کا ہو. یہی تو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں بار بار، آپ مانیں نہ مانیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی مثالیں اٹھ کے آپ پر ہی پڑتی ہیں. ایک صدر مملکت جی میں یہی سمجھا تھا کہ مطلب وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے. ہاں تو میں تو سوال تو مطلب بنتا ہی نہیں. سوال نہیں بنتا نا، اس جی لیے کہ ایک صدر مملکت جو ہے وہ اپنے ملک سے اٹھ کر کسی دوسرے ملک میں جائے گا تو وہاں پہ بھی صدر مملکت ہوگا. تو دو صدر مملکت ہو گئے، لیکن ہوں گے تو دونوں ہی نا. ایک اس ملک کا صدر مملکت ہے، ایک دوسرے ملک کا صدر مملکت ہے، ہیں دونوں ہی صدر. یہی تو ہم آپ سے بار بار عرض کر رہے ہیں کہ آپ جو حضور نے فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. ہوں گے تو وہ نبی ہی نا. جب وہ نبی ہوں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، اب آپ کی اس مثال میں تو وہ صدر مملکت فوت ہو چکا ہوگا، اور جب وہ دوسرا صدر مملکت آئے گا اس کے ملک میں تو وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ میری اطاعت کرو، کیونکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو وہ کہیں گے میری اطاعت کرو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کہیں گے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کریں گے؟ سورہ زخرف کی جو آیت بیان کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، تو اس میں آگے یہ ہے نا وَأَطِیعُونِی، تو اطیعونی کرو نا. پھر آپ یہ کہیں گے آج سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کریں. آج سے ہم کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں، کیونکہ اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ وہ جو آئیں گے، اب جیسے میں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد رکھ لیں وہاں پہ.
ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ مسیح موعود علیہ السلام جو ہے نا وہ مراد لے لیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد لے لیں۔ یہ سورہ زخرف کی میں آیت نکال لوں آپ کے لیے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور میں اس کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے آیا ہوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، وَأَطِیعُونِ۔ تو اب آپ یہاں سے آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو ان کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کہہ لیں ان کی بات، میں تو نہیں آپ کو منع کر رہا، لیکن پھر آپ کو اطاعت عیسیٰ علیہ السلام کی کرنی پڑے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، کہتے وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت کرو۔ تو پھر رسول ایک نیا آئے گا اور وہ اس کی نبوت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے تو وہ رسول الی بنی اسرائیل تھے، اب وہ سب کے رسول بن کر آ جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت پر قبضہ کر لیں گے، کیونکہ صدر مملکت تو فوت ہو چکا ہے، دو نہیں ہے، ایک ہی ہے اب، ایک فوت ہو گیا ہے، زمین میں دفن ہو چکا ہے، دوسرا بھی زندہ سلامت ہے جسم سمیت، اور وہ آ گیا ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور یہ اسی آیت سے اگلی ایک آیت ہے جو آپ اکثر پیش کرتے ہیں، سورہ زخرف کی 62 نمبر آیت، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام رکھ لیں، یہاں پہ آپ علم الساعت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی رکھ لیں، چلیں۔ تو پھر آپ اطاعت ان کی کریں گے نا، آپ کہیں گے جی آج سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلے رسول الی بنی اسرائیل تھے ان کو چھوڑ دیا، اور اب ہم اس رسول کی اطاعت کریں گے جو پہلے بنی اسرائیل کا رسول تھا، لیکن اب وہ پوری دنیا کا رسول ہے، اب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ بیٹھ گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں وَأَطِیعُونِ، میری اطاعت۔ اس لیے یہ جو منگڑت باتیں آپ کرتے ہیں نا، یہ آپ کو مزید پھنساتی ہیں، آپ کے پاس نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، اور الٹا آپ الزام ہم پر لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ جیسے میں بات کرتا ہوں تو میں ساتھ آپ کو ثبوت دیتا ہوں، میں ساتھ آپ کو دلیل دیتا ہوں، آپ سیدھے کہتے ہیں آپ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، دلیل کو نہیں دیتے، اور مثالیں بھی دی تو الٹی وہ آپ کے گلے کا توق بنے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ انصر رضا صاحب، آپ کا، آپ آج ہمارے ساتھ مہمان کے طور پر شامل تھے، اور ہمارے وہ تمام سامعین جو پروگرام سن رہے تھے، اس کے علاوہ تمام احباب جنہوں نے سوال یا سوالات کیے، آپ ریڈیو احمدیہ میں شامل ہوئے۔ آج ایک پروگرام اپنے اختتام تک پہنچتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے اتوار کی شب 6 بجے براہ راست پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کنٹرولز پر آج ہمارے ساتھ یاسر صاحب تھے اور ٹیکنیکل ٹیم تھی، بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کا بھی۔ سامعین، اپنا خیال رکھیے گا، سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے اتوار کو 6 بجے شب آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد۔ آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔
کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔